بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہیں ایک عجیب بات نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کرم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے میرے بیٹے حسین کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو ان فرشتوں میں سے ایک ایسا بھی فرشتہ تھا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں تھے اور اڑنے والے پر بھی نہیں تھے۔ فرشتے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے پاس لائے تھے۔ وہ بھی میری زیارت کرنے اور میرے نواسے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تیرے ہاتھ نہیں اور پاؤں بھی نہیں ہیں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کسی زمانے میں بڑی شان ہوا کرتی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ میں ان فرشتوں میں سے تھا جن کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہے، جن کو ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا قرب اور اتنی عزت تو یہ زوال کیسے؟ اس نے عرض کی، ایک دن میں 7ویں آسمان پر سے آ رہا تھا کہ اچانک آسمان کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا تو میں نے 7ویں آسمان سے کھڑے کھڑے زمین کو دیکھ لیا۔ جب میں نے زمین کو دیکھا تو مجھے ایک انسان نظر آیا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں انسان کے ہاتھ بھی نہ ہوں اور پیر بھی نہ ہوں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ مر جائے، بندے کو موت آ جائے۔ جب یہ بات میرے دل میں آئی تو اللہ تعالیٰ میری اس بات پر ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جلال میں آ گیا اور فرمایا، اے فرشتے، تو نے یہ بات کیوں کی؟ جس کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میرا گلہ نہیں کر رہا، موت کی تمنا بھی نہیں کر رہا۔ تجھے زیادہ اس بندے کا خیال ہے۔ میں جو بھی کرتا ہوں بہتر کرتا ہوں۔ میں کسی سے بھی زیادتی نہیں کرتا، کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے لے کر آزماتا ہوں۔ میں نے عرض کی، مولا غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب نوری غلطی کریں گے تو خاکیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی مجھے سزا مل گئی اور میرے پر جل گئے، ہاتھ ختم ہو گئے اور میرے پاؤں کٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت الٹے منہ فلاں جزیرہ میں زمین پر گرا دیا۔ میں بلند تھا مگر افسوس پستی پر آ گیا ہوں۔ میں آسمانوں پر تھا، افسوس زمین پر آ گیا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے زمین پر آئے ہوئے؟ تو اس نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 صدیاں بیت گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جزیرے میں قید تھا، مدینے میں پھر کیسے آ گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 700 سال سے میں جنگل میں پریشان تھا۔ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری خطا معاف نہ فرمائی۔ آج میں جزیرے میں زاروں قطار رو رہا تھا کہ فرشتے اسی جزیرے سے گزرے۔ جب یہ گزرنے لگے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے، یہ یہاں کیسے؟ فرشتے میرے پاس آئے اور میرا حال پوچھا۔ انہوں نے بڑا افسوس کیا۔ جب یہ آپ کی خدمت میں آنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج یہ اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ ان فرشتوں نے مجھے بتایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ زمین پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی بیٹی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں اور بچے کی زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو کہا، خدا کے لیے مجھے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لیتے جاؤ، شاید میری بھی بگڑی بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے مجھے اس جنگل سے اٹھا کر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ آقا کرم فرمائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت کے ڈنکے آسمانوں پر سنا کرتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، مہربانی فرمائیں۔ اسی بچے کی محبت کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھ گئے تو اللہ میری تقدیر بدل دے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی، اے خالق کائنات مہربانی فرما، اس کی غلطی معاف فرما اور اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرما اور پہلے والی عزت اور مقام عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ اس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ ابھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی، اللہ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین علیہ السلام کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے پر بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی چادر پاک کی، جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین علیہ السلام کے نانا کی کیا شان ہوگی، سبحان اللہ۔ دوستوں، کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں بھی پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔